نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ صدق اللہ العظیم۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ جس موضوع پر میں آج آپ کے سامنے کلام کرنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کے لیے موضوع کا عنوان جو ہے یہ باعث تعجب ہوگا، لیکن جیسے جیسے آپ میری گفتگو کو سماعت فرماتے جائیں گے تو آپ کا یہ تعجب جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا اور آپ حقیقت پسندی کی طرف آتے جائیں گے۔ یہ موضوع جو میں آپ کے سامنے آج لے کر بیٹھا ہوں، یہ میں نے بہت سی محافل میں بذات خود نفس نفیس جا کر مشاہدہ کرنے کے بعد اور بہت سی سوچ و بچار بہت دیکھ دکھا کر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور ایک مقصد کے تحت کیا ہے کہ میرے دوستو، جب تک علماء بھی اور عوام بھی مروجہ مولویزم جس کو کہتے ہیں، مروجہ یہ مولوی گیری، اس سے جب تک علماء اور عوام نہیں نکلتے، وہ مولویزم جو شہرت، دولت، آرائش کے گرد گھوم رہی ہے، جو محض ایک نظام چلانے کے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ اپنے بابے بخشوانے کے چکر میں مولویوں کو دعوت پیش کرتے ہیں اور مولوی اپنا گھر چلانے کے چکر میں وہاں چلے جاتے ہیں، یا پھر بڑے بڑے رئیس لوگ، بڑے بڑے چودھری خان وڈیرے علاقے میں اپنی دینی دھاگ بٹھانے کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں، علماء کا انتخاب کرتے ہیں اور علماء اپنی وہاں جو ہے وہ کرتب دکھاتے ہیں اور بس یہ نظام ایک چل ہے۔ جب تک ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب نہیں آ سکتا۔ میں بالترتیب اس پر کلام کرنا چاہوں گا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ذیشان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اگرچہ یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا ان سے پہلے کے جو لوگ تھے، جو راہب اور پادری لوگ تھے، جو مذہبی رہنما تھے اس وقت کے، ان کے متعلق آئی ہے، لیکن اگر آج کل کے مروجہ پیشہ ور مولویوں اور علماء کو دیکھا جائے تو اس آیت کے مصداق وہ بھی بنتے ہیں کہ غریب لوگوں کا مال کھا رہے ہیں اور مال کھا کر دین سے بھی الٹا ان کو روک رہے ہیں۔ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا اور آپ حقیقت کو تسلیم کرتے جائیں گے کہ باقی بات آپ نے ٹھیک کی ہے۔ باقی میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ۔ اگر یہ میری گفتگو درست نہ ہو تو
تو میں تمام سامعین سے جو ہے وہ التماس کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس پر رہنمائی فرمائے۔ دوسری آیت میں نے پیش کی کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ یہ آیت ہے شعراء کے متعلق، کیونکہ فی نفس ہی جو ہے وہ دین اسلام میں شاعری کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، اس کے تحت استثناء کیا گیا ہے حضرت حسان بن ثابت جیسے لوگوں کا، لیکن فی نفس ہی شاعری کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اور اس آیت میں جیسے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، جیسے آج کل کے مولوی گاڑیاں لے گئے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ہر وادی میں گھوم رہے ہیں، خان کے در پہ بھی چلے جاتے ہیں، وڈیرے کے در پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہر چودھری، ہر نشئی، پوڈری، بھنگی جو ان کو دعوت پیش کرے جا کے جناب کیا کرتے ہیں، فلاں شعر یہ فلاں خان صاحب کی نظر، فلاں شعر صدر محفل کی نظر، فلاں شعر چودھری صاحب کی نظر، فلاں شعر خان صاحب کی نظر۔ تو یہی ہے نا جی کہ انہم فی کل واد وانہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ ہیں جو خود نہیں کرتے، ان کے عمل ان کے کہے کے مخالف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، ساری زندگی زکاتوں کے پیسے کھائے، ساری زندگی مدرسوں میں رہے، ساری زندگی دین کی بڑائی بیان کی، ساری زندگی دین کو مافوق بیان کیا کہ ہمارا دین ایسے ہے، ہمارا دین ایسے ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و ترک کا علم رب ذوالجلال نے جناب والا اس قرآن مجید میں رکھ دیا، او فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا خطاب فرمائیں گے اس پر، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا نا، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ او بھائی جب تم اس پر تقریریں کر رہے ہو، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا علم رب ذوالجلال نے قرآن میں نہ رکھا ہو، تو تم کیسی احساس کمتری کا شکار ہو؟ تمہاری اپنی اولادیں کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہی ہیں، تمہاری اپنی اولادیں آکسفورڈ میں پڑھ رہی ہیں، تمہاری اپنی اولادیں لندن گئی بیٹھی ہیں اعلیٰ تعلیم جس کو تم کہتے ہو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تم اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے تھے کہ یہ اعلیٰ ترین نصاب ہے اور کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اس میں رب ذوالجلال میں نہ رکھا ہو، تو بتائیے تم اس احساس کمتری کا شکار کیوں ہوئے کہ تم نے اپنے مدارس کو چلانے کے لیے انگریزی تعلیموں کو، اور وہ انگریزی تعلیمیں جو خود انگریزوں نے جن کو ردی کر کے پھینک دیا ہے، اس پر ایک علیحدہ تبصرہ بنتا ہے، انشاءاللہ میں کبھی کروں گا، کہ بھائی ہمارے پاکستان میں دینی تعلیم تو کجا، جو مروجہ دنیاوی تعلیم بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہ بھی ایسی ناقص کہ جو لالچ اور جھانسا دے کر مسلمان کو مدارس سے ہٹایا گیا تھا، دنیا کا لالچ، دنیا کا جھانسا، نوکریوں کی لالچ، وہ بھی نہیں مل رہی، نہ خدا ہی بلا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو بھائی یہی معنی ہے انہم یقولون ما لا یفعلون، تقریر کریں گے تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ہیں؟ اور جناب والا ان کے نخرے دیکھو، ان کی فرمائشیں دیکھو، ان کے جناب والا آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ دیکھو، تقریر میں جانے سے پہلے کہہ دیں گے جی 40,000 30,000 35,000 ہمارے اکاؤنٹ میں بھجوا دیجئے، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یہ پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کا گاتا ہے، تو میرے بھائی تم تو غریب عوام کا کھا رہے ہو اور گا بھی انہی کا رہے ہو۔ اور میرے دوستو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو معیار بیان کیا ہے
کہ عالم ربانی کیا ہوتا ہے، عالم حقیقی کیا ہوتا ہے. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے ہر حاضر و موجود سے بیزار کرے. جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، جو تجھ میں استغنا پیدا کر دے، نہ کہ تجھے یورپ کے در پر جھکا دے، نہ کہ تجھے حرم مغربی کے چکر لگوائے. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ. افسوس کہ اس جیسے عظیم امام کو بھی ان مولویوں نے بیچ کر کھایا ہے. اعلی حضرت کا کل نعتیہ کلام جمع کریں تو ایک ہدایہ کی بخشش بنتی ہے اتنی سی. اور اعلی حضرت کا فتاوی جات پر کام، تردید پر کام اور دیگر دینی کام دیکھیں تو 33 جلدیں تو خالی فتاوی رضویہ شریف کی بنتی ہیں. اس کے علاوہ مطبوعہ کتابیں الگ اور غیر مطبوعہ کتابیں الگ. اصل کام تو اعلی حضرت کا وہ تھا. تم نے تو اعلی حضرت کی پہچان ہی صرف مصطفیٰ جان رحمت تک کروائی ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت جناب والا یہ جلد نمبر 21 میں صفحہ نمبر 566 پر فرماتے ہیں، علماء ربانی کے آسمان اسلام کے روشن ستارے ہیں، عوام کو ان شیاطین الانس کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے نورانی انفاس سے شہاب ثاقب کی مانند ہمیشہ ان دین کے لیڈروں اور چوروں کو ہر طرف سے ہنکاتے اور ان پر لعنت و رد کے پتھر مار مار کر دردراتے رہتے ہیں. یہ ہے علماء ربانی. نہ کہ وہ جو آئیں اور غوث پاک کا ایک دھوبی والا واقعہ پکڑیں اور پوری تقریر اسی کے گرد گھما کر وما علینا الا البلاغ المبین کر دیں. اور نہ ہی وہ کہ جو ایسی جو ہے وہ بے نظری سے چلتے ہیں. ایسا ان کا عجیب توازن ہے کہ جناب والا وہ ذرا اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ امت کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. جناب والا محقق دوراں بن کے اتنی بڑی گاڑی لے کے کتابوں کے گتھے لے کر ساتھ 3-4 خلیفے لے کر کراچی سے حضرت تشریف لا رہے ہیں، لاہور سے تشریف لا رہے ہیں، ملتان سے تشریف لا رہے ہیں، اور جناب والا گھنٹے کا پرزور خطاب فرمایا اور ثابت کیا کیا جی لنگر، ثابت کیا کیا جی ختم، اور ثابت کیا کیا جی 11ویں، ثابت کیا کیا جی 12ویں. لو جی ادھر ہی سے تو میرے بھائیوں مرزے نے اپنا معیار بنایا ہے. پھر تم مرزے کے روتے ہو، مرزا کیوں کھڑا ہوا ہے؟ مرزا یہ ان بریلوی مولویوں کی کمزوریوں کو پکڑ کر کھڑا ہوا ہے کہ تم نے آج تک جناب سنائے ہیں ممبروں پر قصے کہانیاں. میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، لوگوں کی نظر میں اس نے سنایا ہے قرآن و حدیث. اس نے نہ کوئی جناب اپنے اوپر پھول پھینکوائے ہیں، اس نے نہ کوئی بڑی گاڑیاں رکھی ہیں بظاہر طور پر، اس نے نہ کوئی بڑی بڑی سریں لگائی ہیں، نہ کوئی اس نے تمہیدیں باندھی ہیں اپنے بیان میں. تم لوگ جناب والا خطبے پڑھنے بیٹھتے ہو تو پہلے تمہید باندھتے ہو، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں حاجی صاحب فلاں کی بڑے مشکور ہیں، فلاں کے بڑے مشکور ہیں، یہ کرتے کرتے آدھا گھنٹہ تو جناب لوگوں کی تعریفوں میں گزار دیتے ہو. اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. لوگوں کی نظر میں وہ مقبولیت یہاں سے پکڑ گیا تمہاری کمزوریوں کو پکڑ کر کہ تم نے آج تک قوم کے سامنے حق بیان کیا ہی نہیں ہے. تم نے کس سے کہانیاں بیان کی ہیں؟ اگر تم نے قرآن و حدیث بیان کیا ہوتا اور روایات کی پرکھ رکھی ہوتی، اسماء الرجال پر کام کیا ہوتا، حدیث پر کام کیا ہوتا. ایک اور رونا مجھے رونے دیجئے کہ ہم جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت، الحمدللہ میں سنی، حنفی، قادری، چشتی ہوں. میں مسلک حق اہل سنت والجماعت سے کوئی جو ہے وہ ایسا ویسا اختلاف نہیں رکھتا. مجھے پتہ ہے کہ اس بات کو لوگ مختلف رخ دیں گے، اس لیے میں پہلے ہی عرض کر دوں. لیکن میں وہ کمزوریاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مولویوں نے عوام الناس کے دل میں یہ معیار بنایا ہے. یہ ہمارے علاقے کا ایک خطیب جناب والا
جیسا کہ میرا موضوع ہے کہ اہل سنت کا سٹیج یا مقتل یہاں دین قتل ہوتا ہے، دین کے قاتل بیٹھے ہیں یہ لوگ. کیسے دین قتل ہوتا ہے سنیے. ہمارے علاقے کا یہ ایک مولوی کہ جو بیان کر رہا ہے کہ جو میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا وہ جنگ بدر کے جو ہے وہ غازیوں سے زیادہ ثواب پائے گا. بتائیے جہالت کی انتہا نہیں ہو گئی؟ خدا کی قسم اہل سنت کا ایک معیار تھا. یہ تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سنی کہنے والے آج سے 20 سال پہلے چلے جائیے اور 20 سال پہلے کے علماء، سنی کہنے والے علماء کے سامنے آپ مسئلہ امیر معاویہ رکھ دیجئے، تقریباً جو ہے وہ سارے اتفاق کریں گے. یہ تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے آج اگر مسئلہ ہے امیر معاویہ آپ اپنے سنیوں کے سامنے رکھیں، آپ کو 20 مولویوں کے سامنے بٹھائیں، 20 اپنی بات کریں گے. کیوں؟ تمہاری یہ کچی باتیں ممبروں پر لانا، قصے کہانیاں لانا، ان باتوں میں ہاتھ ڈالنا جن کا حضرت کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے حالیہ طارق مسعود نے جو ہے وہ ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، صرف اپنی شہرت کے لیے، صرف اپنی دولت کے لیے، صرف اپنے آپ کو محقق کے دوران دکھانے کے لیے اس جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں حضرت کی رسائی ہی نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت کا سٹیج یا مقتل، دین اسلام کو ان لوگوں نے، اہل سنت کو ان لوگوں نے ایک شغلی مذہب بنا دیا ہے. شغلی مذہب، وہ مذہب کہ جس کے سامنے شرق سے لے کر غرب تک علمی باطل لوگ سر گرا دیتے تھے. جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے اشرف تھانوی جیسے لوگ کہہ بیٹھے کہ بھئی اختلافات اپنی جگہ، عالم یہی ہے دنیا کا اس وقت. وہ کیا تھا؟ انہوں نے صرف یہ 11ویں بیان کی تھی، صرف یہ لنگر بیان کیے تھے. آج ہمارے سٹیجوں کا حال یہ بن چکا ہے. وہ ایک خانے وال کا مولوی چشتی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا خدا کی قسم انداز بیان دیکھیں، کوئی علمی بات نہیں، بس صرف وہابیت کے رد میں چٹکلے اس نے بنائے ہوئے ہیں. چٹکلے لوگ آگے خوش ہوتے ہیں. جی او جی مولوی صاحب وہ بات سنا دیں، وہ بات سنا دیں. انداز مبارک حضرت کا کیا ہے جی؟ آخو جی سبحان اللہ، نہیں کہہ دے میں پھر جا رہے ہیں جی، جا رہے ہیں. پھر لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھا. خدا کے بندو یہ بیان ہو رہے ہیں، یہ حق بیان ہو رہا ہے. ایسے پائے گی اہل سنت ترقی؟ یہ تم مسلک کا دفاع کر رہے ہو. اور ایک وہ ٹوکے والی سرکار ٹوکا لے کے اوپر پہ بیٹھ گئے، میرا حوالہ غرض تو میری گردن. تو پیر میر علی شاہ سے بڑا غیرت والا آ گیا، تو اعلیٰ حضرت سے بڑا غیرت والا آ گیا، تو میاں شیر محمد شرق پوری سے بڑا غیرت والا آ گیا. تجھے بڑا پتہ چل گیا، تیرے پاس بڑے حوالے آ گئے. اور ان حوالوں کی اور ان تردید کی یہ جو ڈرامے بنائی پھرتے ہیں نا کہ وہابیت کا ہم رد وہابیاں کر رہے ہیں، رد دیوبندیاں کر رہے ہیں، رد قادیانیت کر رہے ہیں، ان کی بھی میں حقیقت کھولتا ہوں. یہ کوئی ان کے نزدیک یہ تردید وردید نہیں ہے. یہ صرف عوام کا رخ دیکھتے ہیں کہ عوام کس طرف جا رہی ہے. عوام جس جہنم میں جانا چاہتی ہے اسی جہنم میں اس کو یہ مزید دھکیلنے کے لیے یہ مولوی انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے بڑے کردار ادا کیے. کیسے بھائی؟ عوام جب چاہ رہی ہے رد وہابیاں کیا جائے بڑے بڑے اعلیٰ انداز سے گرج برس کر. میں ایک بہت بڑی تحقیق کے بعد اس بات پر پہنچا ہوں کہ اس وقت دیوبندیوں وہابیوں کے مدارس میں جو درسیات پر زور دیا جا رہا ہے مجموعی طور پر، میں یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت والجماعت مغلوب ہو گئی ہے، نہ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. پھر یعنی کمزوریوں کے باوجود بھی علماء حق موجود ہیں جن کی قدموں کی خاک کو یہ دنیا کے سارے جو ہے نا یہ وسائل پر کھڑے لوگ یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. مجموعی طور پر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مروجہ یہ سنیت جس کو بریلویت جس کو اس نے پہچان بنایا ہے مولویوں نے، اس کے مد مقابل اگر دیکھا جائے جناب ہمارے مولویوں نے کیا رخ دیا ہے. میلاد شریف آیا جناب، انہوں نے ہر علاقے میں جناب ایک بڑی بڑی محفلیں کروائیں اور جناب اختتام پر کیا کیا جی، وہ راجہ بازار کا پہلا نمبر سجاوٹ کے اندر، لیاقت بازار کا دوسرا نمبر، واہ 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 کیا بات ہے. پھر خانوں پٹھانوں وڈیروں کی تعریفیں کی. پھر جناب فلاں خان کی فلاں ایم پی اے کی گاڑی کا پہلا نمبر، فلاں ایم این اے کی گاڑی کا دوسرا نمبر. خدا کے بندو یہ مقصد تھا میلاد کا؟
پھر یہ تم جو شعر پڑھتے ہو اور یہ جو باتیں کرتے ہو کہ بھائی میلاد دل سے ہوتا ہے، دل سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، کیا دل؟ پھر جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس نوٹ نہیں ہے، پھر اس کا تو نام ہی نہ ہوا، اس کا تو تذکرہ ہی نہ ہوا، اس کا تو چرچا ہی نہ ہوا، پھر وہ ویسے کرنی کدھر گئے؟ تم نے تو سارا معیار ہی مال و متاع پر رکھ دیا۔ اور جناب والا لاکھوں کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، سٹیج ایسا ہونا چاہیے، اسپیکر ایسے ہونے چاہیے، سجاوٹ ایسی، صرف دکھلاوے ہی دکھلاوے رہ گئے، بے رنگ تقریریں۔ یہ جو سٹیجوں پر ناچ ناچ کے جاتے ہیں اور اختتام پر عوام انہیں جو سمجھ لیں اعزاز کے طور پر چیز پیش کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، کیا کرتی ہے جی؟ مولوی نے چس کر دیتی ہے، بس تمہاری تقریر کا اتنا ہی مول ہوتا ہے، اتنی قیمت ہوتی ہے، نہیں اترتی یہ تمہاری دلوں میں باتیں، دکھلاوے کی باتیں۔ یہ مولوی جب سٹیجوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے جا کر دیکھیں کہ انہوں نے دلوں میں کتنے جو ہے نا بغض پالے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ بظاہر عوام کے سامنے جناب حضرت والا یہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ نعت خوانیوں کا جو مروجہ سلسلہ چلا ہے، توبہ قتل ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، اہل سنت کا سٹیج یا مقتل۔ ایک تو جناب کفری اشعار، گمراہی کے اشعار، ایسے اشعار کہ جناب والا جو عوام الناس کو گناہ پر دلیر کرتے ہیں، کفر و معصیت پر دلیر کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ تبصرہ ہے، میں انشاءاللہ ان کو ایک ترتیب میں لگا کر سارے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ پاکستان کے بڑے سٹیجوں سے یہ اشعار پڑے گئے ہیں۔ اور جناب والا ہوتا کیا ہے کہ جو عوام بیچاری بھولی بالی بیٹھی ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے جو نعت پڑھ رہا ہے حضرت یہ عاشق رسول ہے، یہ ان کو عاشق کہتے ہیں، اس کو عاشق کہتا ہے۔ وہ جو حضرت بلبل مدینہ بن کے کھڑا ہے، وہ عوام الناس کو عاشق کہتی ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ رولے سارے روٹی دے، یہ رولے سارے روٹی کے ہیں۔ اس کو ان سے نوٹ چاہیے اور ان کو اس سے سر چاہیے۔ یہ سر کے دیوانے ہیں، وہ نوٹ کا دیوانہ ہے۔ ان میں حضور کا دیوانہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ان میں حضور کا دیوانہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ نوٹ کا دیوانہ ہے، یہ سر کے دیوانے ہیں، بس وہ ان کو سنا رہا ہے، وہ اس کو دے رہے۔ یہ تو دنیا داری۔ اور خدا کی قسم یہ جو مولویوں کو عوام الناس بیچاری یہ سٹیجوں پہ سج دھج کے حضرت والا بن کے دیکھتی ہے نا، کبھی ان کو پیچھے بیٹھک میں جا کر نذرانہ لیتے ہوئے، اس پر جھگڑتے ہوئے، اور اس جناب کھانے کے وقت بھی دیکھا کریں، اور ان کے پھر نخرے اور ان کے آپ پروٹوکول دیکھا کریں، ان کی صوفیت اور ان کی عاجزیت آپ کے سامنے عیاں ہوگی۔ یہیں سے تو مرزا برانڈ بن گیا ہے، انہی باتوں کو لے کر تو مرزا تمہارے سر پہ چڑھ گیا ہے، جس کو اب یہ، اور میں جو ہے نا ایک مشاہدے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سریلے نعت خوان یہ جو چل رہے ہیں نا، عمران آسی جیسے اور جعفر قریشی فلاں یہ محقق کے دوران بنے پھرتے ہیں، یہ 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے اس مرزے کے سامنے، 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کا دماغ ہلا کے رکھ دے وہ، صرف یہ جو ہے نا عوام الناس کے جیب سے جو ہے نا وہ نوٹ نکالنے کے لیے اور دین مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے یہ جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے میلاد کے موقع پر بھی ایسے معیار پیدا کر دیے ہیں، ایسی باتیں پیدا کر دی ہیں کہ جو صرف اور صرف دولت شہرت کے معیار پر اترتی ہیں، جن کے لیے دولت ہونا، شہرت ہونا، پیسہ ہونا، جان پہچان ہونا۔ یہ سیاسی لوگ، یہ بڑے لوگ، یہ بڑے تاجر ان کی محفلیں کیوں کرواتے ہیں کہ علاقے میں ان کی دینی دھاگ بیٹھے گی، لوگ کہیں گے جی کتنے حاجی صاحب ہیں۔ یہ صرف حاجی صاحب بننے کے لیے ان کی محفلیں کرواتے ہیں، بھئی نعت خوان خطیب ہمارا نام لے گا، پھر علاقے میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ پھر یہ اپنے مقاصد جو ہے، اپنے کام دھندے جو ہیں، اسی دھاگ کے زور پر پھر یہ کرواتے ہیں۔ دنیا داری ہے ساری میرے بھائی، میرے دوستو، آپ اس بات کو سمجھیں اور پیغام کو پھیلائیں اور اس جال جھنجھٹ سے نکلیں۔ اگر انقلاب چاہتے ہیں تو درد والے علماء کو سنیے، وہ علماء جو دن بھر عوام الناس میں دھکے کھا کر دین مصطفیٰ کی تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو مصلی بٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ۔ کیوں؟ ہمارے ان سٹیجوں کے جو ہے غیر منظم نظام نے ان کو پس پردہ ڈال دیا ہے۔ ان کا دل ایسا شکستہ ہے کہ وہ اب ایسے مقامات پر آنا جو ہے نا وہ پسند ہی نہیں فرماتے۔
ایسے صوفیاء، ایسے درد بھرے لوگ ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں. تلاش کرو ان کو منظر عام پر لاؤ، ان کو وسائل پیش کرو. اور پھر مدارس کے ساتھ جو ان مولویوں نے غداری کیا، اس پر بھی ایک علیحدہ موضوع بنتا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ دیوبندیت، وہابیت نے سراسر پیسہ لگایا ہے اپنی کتب کی تشہیر پر. ایمان سے بتاؤ، یہ صحائح ستہ آج تک صحیح مطبوعہ اچھا کر کے یہ ہمارے سنی آج تک سارے اکٹھے ہو کے نہیں چھاپ سکے. سارے مدارس میں، اکثر مدارس میں یہ مکتبہ رحمانیہ اور رشیدیہ کی ساری بڑی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. بات کرتے ہو جی کیوں کمزوری آئی ہے؟ کیونکہ ہم نے بھائی پیسے لگائے ہیں میلادوں پر، لنگر پر، سڑکیں سجانے پر. سڑکوں پر میلاد کے مہینہ میں اللہ کی پناہ سڑکوں پر قالینیں بچھائی جاتی ہیں. خدا کے بندو کدھر چلے گئے ہو؟ ادھر مدارس کے طلباء بیچارے جو قلم نہیں خرید سکتے، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، بیمار پڑ جائیں علاج کرانے والا کوئی نہیں ہوتا، پڑے رہتے ہیں 3 4 دن. اور ادھر تم جناب یہ اس کا قاتل، یہ اس نظریے کو بچھانے والا عوام الناس میں کون ہے؟ یہ مولوی ہے. یہ مولویوں نے جنہوں نے معیار بنایا ہے کہ بازاروں میں جا کر دیکھا، واہ جی ماشاءاللہ حاجی صاحب نے کمال کر دیا. ہم وہاں گئے تو آمد مصطفیٰ کی خوشی میں زمین پر بھی قالین بچھے ہوئے تھے. تمہیں امت مصطفیٰ. پھر وہی بات آتی ہے، لوگ کہیں گے آپ وہابیت کی طرف جا رہے ہیں. میں نے ایک جگہ یہاں باتیں کی تو ایک بابا جی کہنے لگے یہ بظاہر سنی لگتا ہے لیکن یہ وچوں وہابی ہے. وچوں تو میں وچوں بھی وہابی نہیں ہوں. میں اہل سنت کا الحمدللہ تعالی ہر عقیدے جو امام اہل سنت اعلیٰ امام احمد رضا خان بریلوی نے بیان کیا، ہر ایک عقیدے کو تسلیم کرتا ہوں. میں میلاد وغیرہ یہ سب کچھ، نظر و نیاز، لنگر وغیرہ سب کو جائز سمجھتا ہوں اور نیت صالحہ کے ساتھ باعث ثواب سمجھتا ہوں. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد یار کچھ انسان کے اندر حکمت ہونی چاہیے. یہ علماء کا کام بنتا ہے کہ عوام الناس کو صحیح راہ پر ڈالیں. پھر یہ رونا، اگر تم اپنے عوام الناس جن کو تم نے تقریریں سنائی ہیں میلاد کی، یہ وہ سب کچھ، ان کو تم کھڑا کر کے یہی پوچھ لو بھائی سنی کس کو کہتے ہیں، بس سنی کی تعریف بتاؤ، یہ اہل سنت کی تعریف بتاؤ. تمہاری محنتیں جو ہے نا وہ ٹوکے اٹھا کے جو تم نے محنتیں کی ہیں اور عقیدے بیان کیے ہیں اس کا تمہیں پتہ چل جائے گا. اور دینی تشہیر سے ہم اتنا دور ہو گئے. ہمارے بریلویوں کی بڑی بڑی مسجدوں سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہی نہیں ملتا. ادھر بھی جا کے کوئی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑا ہوا ہے، کوئی فلاں یہ لوگ جا کے پہنچا آتے ہیں وہاں. اور میں نے اپنی سنیوں کی مسجدوں میں کئی لوگ بیٹھ کے پڑھتے دیکھے ہیں. وہ پھر میں نے ان کو بتایا بھی حضرت جی یہ تو اس ترجمے میں تو یہ خرافات ہیں. اس حد تک ہم کام نہیں کر سکے. کتابوں کی طباعت دیکھ لیں، مدارس کا نظام دیکھ لیں، نظام تعلیم دیکھ لیں. اگر جو تم آج مدارس میں یہ فضلاء پیدا کر رہے ہو نا، ان کو تم وہابیوں کے طلباء کے ساتھ مسئلہ نور بشر پر بٹھا دو، یا مسئلہ جو بھی تمہارے مروجہ جن کو تم اہل سنت کی پہچان بنائے پھرتے ہو، ان سارے مسائل پر ان کے ساتھ بٹھا دو. یہ ان کے جو ہے نا دانت کھٹے نہ کر دیں تو کہنا. یہ صرف چٹکلے مارنے سے بندہ محقق نہیں بن جاتا، چٹکلے مارنے سے تردید نہیں ہو جاتی. اور میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جو میں نے ابتداءً بھی عرض کیا ہے. اس سے پہلے میں احمد یار خان نعیمی کا ایک شعر پیش کر دوں کہ اسی جو پہلے میں بات کر رہا تھا اسی کے متعلق ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اہل سنت بہر قوالی و عرس، دیوبندی بہر تصنیفات و درس. کہ اہل سنت کیا جی آج کل قوالی اور عرس کے ادھر مال خرچ کر رہے ہیں. عرس و قوالی و کیا بات ہے حضرت کا، میں حیران ہوں. یہ عرسوں والے اور یہ قوالیوں وغیرہ والے لوگ لاکھوں لے جاتے ہیں غریب علاقوں سے، غریب گھرانوں سے. دیوبندی بہر تصنیفات و درس، اور دیوبندی تصنیفات پر اور درس پر وہ پیسہ لگا رہے ہیں. خرچ سنی بر قبور اولیاء، سنی فلاں حضرت کا مزار بنوا دیں، فلاں حضرت کا مزار بنوا دیں، مقبرہ بنا دیں، چادریں چڑھا دیں، کبے چڑھا دیں، جبے چڑھا دیں، کیا جناب پتہ نہیں کتنے درجنوں کے حساب سے مزاروں پر بکرے ذبح ہو رہے ہیں. اور کیا جی، خرچ نجدی پر علوم و درس گاہ.
نجدیوں کی چھوٹی سی مسجد بھی آپ کونے گوشے میں جا کر دیکھیں نا تو ادھر آپ کو طلباء نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے مدارس نظر آئیں گے جہاں وہ اپنا جال بچھا رہے ہیں۔ پھر تم رونا روتے ہو سٹیجوں پر کہ نجدیت کیوں پھیل رہی ہے۔ بھائی عقائد اپنے پختہ اگر قوم کے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہو نا تو صرف تقریروں سے نہیں، تعلیم کو عام کرو، تعلیم مصطفیٰ کو عام کرو۔ جب پڑھائی اور تعلیم کا وقت آتا ہے تم انگریز کے در پر گھٹنے ٹیکتے ہو، جب لنگر کا وقت آتا ہے تو تم در مصطفیٰ پہ آ جاتے ہو کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ عجیب امتیاز ہے یار، عجیب ستم ہے۔ اب بتائیے یہ قتل ہے کہ نہیں؟ یہ مقتل گاہ، یہ سٹیج اہل سنت کی انہوں نے بنا دی ہیں کہ نہیں؟ یہ مقتل بنا دی ہیں کہ نہیں؟ قتل گاہ بنا دی ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے مجھے لوگ غلط کہیں لیکن میری باتیں انشاءاللہ تعالی غلط نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے میرے دوستو، ان مولویوں کا مقصد اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ان کا استثناء کر کے بڑے درد والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اپنی جانب سے میں نے ایسے مولوی اور علماء بھی دیکھے ہیں جن بیچاروں کو حقائق کی سمجھ نہیں لگی، ان کا ذہن اس مقام تک پہنچ نہیں سکا، لیکن اپنی جانب سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اکثریت پیشہ ور لوگوں کی ہے اہل سنت کے سٹیجوں پر۔ کیسے پیشہ ور؟ میں ایک مثال دوں، وہ ٹوکے والی سرکار ساری زندگی ٹوکا اٹھا کر رد وہابیاں کرتے رہے، ساری دنیا جانتی ہے، اسی پر ان پر مقدمے بھی ہوئے، کیس بھی ہوئے۔ ٹوکا اٹھا کر جی یہ کتاب کا جناب یہ سجا ورقہ چوتھی لین جناب یہ صفحہ وہ صفحہ نہ ہوا میری گردن اتار دیں، ٹوکا میرے پاس ہے، وہ گرج برس کر بڑا۔ خدا کے بندے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، ساری زندگی تم رد وہابیاں کرتے رہے جو تمہاری وجہ شہرت بنا، اور جب وقت آیا ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہونے کا، جب ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آیا تو تم نے نہ دیکھا کہ ہماری جماعت کے قائد کس کی گود میں جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ طارق جمیل کو بھی گلے لگایا ہے اور جماعت اسلامی والوں کو بھی گلے لگایا، سارے بد مذہبوں کو تم نے گلے لگا کر کدھر گئے حضرت تمہارے ٹوکے؟ نکالو ان ٹوکوں کو اور بیان کرو کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر پرکھو اس اتحاد کو، تم کہتے ہو حکمت سے چلتے ہیں، تم اعلیٰ حضرت بڑے حکیم ہو، تم امام الانبیاء سے بڑے حکیم ہو، اعلیٰ حضرت یہ حکمتیں نہیں تھے جانتے، پیر میر علی شاہ یہ حکمتیں نہیں جانتے تھے، میاں شیر محمد شرک پوری یہ حکمتیں نہیں جانتے تھے، اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کے۔ اچھا تم ناموس رسالت کا نام لے کر نکلے ہو تو تمہارے اعلیٰ حضرت ہمارے اعلیٰ حضرت تو وہابیوں دیوبندیوں کو گستاخ لکھ گئے ہیں، گستاخوں کو گلے لگا کر تم کس گستاخ کی تردید کے لیے کھڑے ہو رہے ہو؟ تو میرے بھائی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ان کا نظام چلتا رہا ٹوکے سے، انہوں نے ٹوکا اٹھائی رکھا، جب تک ان کو لگا کہ بھائی اب تو ٹوکے کا دور ختم ہو چکا ہے، اب تو صلح کلیت کا دور ہے، اب تو اتحاد کا دور ہے، اب تو ہر کسی کی گود میں جا کے بیٹھ جانے کا دور ہے اور انفرادیت بڑھانے کا دور ہے، جب تم نے یہاں پر جو ہے وہ دیکھا یہ سلسلہ تو یہاں چلے، جب تک ٹوکے سے چلتا رہا ٹوکے سے چلاتے رہے، اب یہاں آ گئے۔ کدھر گئے ٹوکے بھائی؟ اور مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے ہی دنوں میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ ہم تو تمہاری ٹانگیں بھی کاٹ دیں گے اگر تم ان مسئلوں پر اتحاد کرو گے۔ تو ٹی ایل پی کے رہنما کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہاری بیبے جا کے دیوبندیوں سے مناظرے کرے گی، وہابیوں سے مناظرے کرے گی۔ یار مولویوں ایک طرف تم ان کا بھی نام لیتی ہو، ہمارے واقعے کے دوران ہیں، ہمارے امام ہیں، امام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ وہ سب کچھ، دوسری جانب تم ان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ اتنا بڑا تم تضاد کیسے ہضم کیے ہوئے ہو؟ او بھائی ہمیں بتا دو، ہم ان کی بات مانیں، ان کی بات مانیں۔ یہ اتنی بڑی باتیں، اور پھر اس کے لیے مولویوں نے، چھوٹے مولویوں نے ایک چٹکلا رکھا ہے۔ کیا چٹکلا؟ جو عوام کو جو ہے نا وہ پھکی ڈالتے ہیں، وہ پھکی کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں، وہ چورن یہ کھلاتے ہیں عوام کو کہ بھائی یہ بڑے علماء ہیں، ان کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہمارے بڑے رہنما ہیں، وہ ہمارے باپ کی جگہ ہیں، باپ بیٹوں کو جھڑک دیتا ہوتا ہے،
ایسے کیسے جھڑک دیتا ہوتا ہے؟ یہ تو پھر آپ یہ بھی کہو کہ اعلیٰ حضرت نے بھی دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، اشرف تھانوی فلاں 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 کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے جھڑک دیا تھا۔ یہ تو پھر اختلافات کا دروازہ ہی بند کر دیا تم نے، یہ تو پھر عقائد کا پارا ہی پاش کر دیا۔ اور یاد رکھو ڈاکٹر مشرف اعظم علی صاحب نے تمہارے ساتھ جو اختلاف کیا ہے وہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر نہیں کیا، نماز کی رکعتوں پر نہیں کیا، وہ فروعی مسئلے پر نہیں کیا، اصولی اختلاف کیا ہے، عقائد میں اختلاف کیا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ ہم بریلر قادری کو بھی نہیں مانتے اور بریلر رضوی کو بھی نہیں مانتے۔ ہم سے پھر یہ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ جناب آپ کیوں نہیں نکلتے ناموس رسالت کے لیے، کیوں نہیں بولتے ناموس رسالت کے لیے؟ او بھائی یہ کیسا ناموس رسالت کا کام ہے؟ ایک گستاخ کو گرانے کے لیے تم نے گستاخوں کا ٹولہ اکٹھا کر لیا۔ یہ لوگ، یہ مولوی کچھ نہ سمجھیں، اور جو سمجھ رکھتے ہیں وہ چپ ہیں اپنی دولت اور شہرت کی آڑ کی وجہ سے۔ ٹکر پانی کے مسئلہ ہے یہ، مسئلے سارے روٹی دے، تو یہ روٹی کے سارے مسئلے ہیں۔ یہ مولوی محققین دوران جو بنے پھرتے ہیں، عوام کا اور دین کا جو ہے یہ قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آج میں کہہ رہا ہوں کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد یہ انشاءاللہ یہ جو نا نگر سے یہ آوازیں آئیں گی کہ بھائی یہ تو بہت ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ یہ مولوی سارے اکٹھے ہو کر اعلیٰ حضرت کا نام اسی طرح لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے در پر اسی طرح جاتے ہیں جیسے طارق جمیل خادم حسین رضوی کی قبر پر گیا تھا۔ کیا اس نے مان لیا تمہارے بابے کو؟ نہیں، بھول ہے تمہاری، بھول ہے تمہاری، یہ بھول ہے تمہاری۔ یہ صرف شہرت کی گیم ہے، یہ صرف شہرت کی کھیل ہے۔ یہ صرف دیکھتے ہیں کہ چوٹی پر کون بیٹھا ہے، جو چوٹی پر بیٹھا ہوتا ہے سارے اسی کے نیچے لگ جاتے ہیں، ٹوکے شوکے بھول جاتے ہیں ان کو۔ اور یار میں حیران ہوں خدا کے بندو، تم اعلیٰ حضرت، کون سے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو؟ کدھر گئے تمہاری جماعت کے سارے محققین، سارے علماء جو ساری زندگی جنہوں نے ردے ہوا؟ میں نے بڑے بڑے مفتیوں کو گردنیں ٹیکتے دیکھا ہے اس در پر۔ کیوں بھائی؟ کیوں کہ یہ چوٹی پر بیٹھے ہیں، ان کا دور ہے، ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ ہوا کے ساتھ چلنے والے۔ میرے دوستو انقلاب اس وقت آتا ہے جب زمانے کے علماء یہ نہیں دیکھتے زمانہ کس طرف جا رہا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ جب علماء یہ دیکھتے ہیں کہ میرا دین کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، میرا رب کیا کہتا ہے، اور اس وقت امت مصطفیٰ کو کیا بیان کرنا چاہیے، ضرورت کس چیز کی ہے۔ باقی میرے دوستو ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، یہ درویشی بھی عیاری، یہ سلطانی بھی عیاری۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ کسی کو اختلاف ہو میرے ان کلمات سے تو وہ مجھ سے جو ہے وہ اس کے متعلق کلام کر سکتا ہے، لیکن کسی جو ہے نا دائرے میں رہ کر گفتگو کی جائے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں رب ذوالجلال سے کہ یہ گفتگو جہاں جہاں جائے گی انشاءاللہ دل زندہ ہوا تو اس کو تسلیم کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری یہ ادنا سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔